السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جسمانی اور ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے، مینٹل اور فزیکل اسٹریس کو دور کرنے کے لیے رات کے وقت سونا، اپنی نیند کو پوری کرنا، یہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، عادت بھی ہے۔ لیکن ہمارا یہ سونا عبادت بھی بن سکتا ہے، ہماری اپنی نیند ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اگر ہم سنت کے مطابق آداب کی رعایت کرتے ہوئے سونے کی کوشش کریں۔ ہماری نیند اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو رات بھر کا ہمارا یہ سونا ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سونے کے آداب بتانے کی، سنتیں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جانا۔ یہ پہلا ادب ہے، رات کو جلدی سو جانا۔ کوئی ضروری کام ہو، دینی کام ہو تو جاگنے کی اجازت ہے، لیکن جلدی سونے کی فکر کرنا ضروری۔ دوسرا ادب ہے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ تیسرا ادب ہے برتن وغیرہ کو ڈھانپ دینا، جو بھی ہمارے گھر میں گلاس ہے، مگ ہے، برتن ہے، ان ساری چیزوں کو ڈھانک دینا چاہیے۔ چوتھا ادب ہے چراغ بجھا دینا، یعنی لائٹس وغیرہ ہیں، بلب ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، جو بھی زائد روشنی ہے ان روشنیوں کو بجھا کر سونا۔ پانچواں ادب ہے وضو بنا کر سونا۔ چھٹا ادب ہے بستر کو جھاڑ کر، چھٹک کر سونا۔ ساتواں ادب ہے سرما لگانا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آٹھواں ادب ہے اچھی نیت سے سونا، جیسے یہ ارادہ کرنا، یہ نیت کرنا کہ میں سو کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں چستی پھرتی پیدا ہو، میں اللہ کی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ایکٹیو رہ سکوں۔ یہ اچھی نیت ہے، اچھی نیت سے سونا۔ نواں ادب ہے سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ دسواں ادب ہے اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر کے سونا، دل کو بالکل صاف کر لینا۔ 11واں ادب ہے تہجد کی نیت کر کے سونا، اٹھنا نہیں اٹھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم نیت کر کے سو جاتے ہیں تب بھی ہمیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ 11واں ادب تہجد کی نیت کر کے سونا۔ 12واں ادب اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سونا، یا سونے سے پہلے کی جو بہت ساری دوسری دعائیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں جن کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، ان مسنون دعاؤں کو پڑھ کر سونا۔ 13واں ادب ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ اور 14واں ادب ہے سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی سورہ فلق، 3 قل جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورے پڑھنا، ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا، یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی سنت ہے۔ 14واں ادب۔ 15واں ادب ہے داہنی کروٹ پر سونا، یعنی رائٹ سائڈ کی جو کروٹ ہے اس کروٹ پر سونا۔ 16واں ادب ہے چہرے کے نیچے اپنا داہنا ہاتھ رکھنا، یہ جو ہمارا رائٹ والا ہاتھ ہے یہ اپنے چہرے کے نیچے، گالوں کے نیچے رکھ لینا، اور پھر 3 مرتبہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ 16واں ادب۔ 17واں ادب ہے نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ہم باتوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم گیمنگ میں مصروف رہتے ہیں،
ہم مختلف قسم کی باتیں سوچنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ جب ہم بستر پر لیٹ چکے ہیں تو نیند آنے تک اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ 18واں ادب ہے نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا۔ یہ دعا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اور مجرب دعا ہے۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔ نیند نہ آئے تو اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ یہ 18واں ادب تھا۔ 19واں ادب ہے حالت جنابت میں اگر سونا ہو تو استنجا کر کے وضو بنا کے سونا۔ کبھی کبھی غسل کی ضرورت انسان کو نیند میں پڑ جاتی ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے فجر سے پہلے غسل کر لوں گا، ابھی میں نہیں نہاؤں گا، تو اس وقت کے لیے ادب یہ ہے کہ کم سے کم استنجا کر لے، یعنی جہاں نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی اور ناپاکی لگی ہوئی ہو جسم کے کسی حصے پر، اس کو دھو لیا جائے، یہ استنجا ہے، اور وضو بنا کر سو جانا۔ غسل آپ بعد میں کر سکتے ہیں، آپ اپنے ارادے کے مطابق فجر سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ کم سے کم ایسی صورت میں وضو بنا کر سونا۔ 20واں ادب ہے رات کو اگر کسی کی آنکھ گھبرا کر کھل جائے، ڈر کی وجہ سے اگر آنکھ کھل جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی ہے، وہ دعا پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یعنی اگر نیند اچانک کھل جاتی ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، تو پھر یہ دعا لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ 21واں ادب آنکھ کھلنے پر مسواک کر لینا۔ 22واں ادب اوندھے منہ نہ سونا، اوندھے منہ نہ سونا، یہ بڑا اہم ادب ہے، عموماً اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اوندھے منہ سونے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ 22واں ادب ہے اوندھے منہ نہ سونا، اور 23واں ادب ہے چت لیٹنے کی صورت میں، یعنی اگر ہم سیدھے سو رہے ہیں، پیٹھ ہماری بیڈ پر ہے، بستر پر ہے، چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا، یہ بھی ایک عام معمول ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم پیر یوں رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرا پیر اپنا اٹھا کے رکھتے ہیں، اس طرح سونے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ 23واں ادب کہ چت لیٹنے کی صورت میں یعنی سیدھا سونے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا۔ 24واں ادب دو آدمیوں کا یا دو عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا، الگ الگ سونا چاہیے۔ جب انسان بڑی عمر کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر ہر مرد کا بستر الگ ہونا چاہیے، ہر عورت کا بستر الگ ہونا چاہیے، ایک بستر میں ان کو سونے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ 24واں ادب۔ اور 25واں ادب ہے بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، یعنی کوئی ایسی چھت ہو جس کو والز نہ لگی ہوئی ہوں، دیواریں نہ لگی ہوئی ہوں، بالکل کھلی ہوئی چھت ہو تو گرنے کا چونکہ امکان رہتا ہے، اس لیے ایسی کھلی ہوئی چھت پر نہ سونا۔ 26واں ادب ہے عام راستے پر نہ سونا، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لوگوں کو پھلان کے جانا پڑ سکتا ہے، اس لیے عام راستے پر نہ سونا۔ اور 27واں ادب ہے بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا، یہ بھی لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے جہاں کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کی گیدرنگ ہو،
ایسی جگہ پر بھی سونے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کل 27 آداب آپ کو بتائے گئے۔ اس کے علاوہ احادیث میں کچھ مخصوص وظائف کا، کچھ مخصوص دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے، جیسے تسبیح فاطمی کا بھی ذکر ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا۔ ایسے ہی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنا، یا ایسے ہی سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھنا، یا ایسے ہی مسبحات پڑھنا، یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں سبح، یسبح، سبحان یا ایسا کوئی لفظ آئے، جیسے سورہ حدید گئے، سورہ حشر گئے، سورہ تغابن گئے، سورہ جمعہ گئے، سورہ اعلیٰ گئے، یہ وہ سوریں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ تو ان سورتوں کو پڑھ کے سونا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وظائف، دعائیں اور جو اوراد ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ بہت ساری ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی بتلائی گئی ہیں، معمولات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے گئے۔ اب ہم وہ ساری کی ساری دعائیں تو نہیں پڑھ سکتے، وہ ساری کی ساری صورتیں تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں، جن صورتوں کے پڑھنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے جن صورتوں کا پڑھنا، ان میں سے کسی ایک صورت کو، کسی ایک مخصوص وظیفے کو، کسی ایک مخصوص دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ساری کی ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی اگر پڑھتا گئے تو بڑے کمال کی بات ہے، بہت زیادہ ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر پورا نہیں پڑھا جا سکتا تو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی ایک مخصوص دعا، کوئی ایک مخصوص وظیفہ، کوئی ایک مخصوص سورہ، یا پھر کبھی یہ دعا، کبھی یہ دعا، کبھی یہ سورت، کبھی یہ سورت، اس طریقے سے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور ان تمام آداب کا خیال رکھنے سے ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔